تو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ نفع نقصان کا مالک صرف اللہ ہے، اللہ، اور وہ اپنے بندوں سے بالکل بے نیاز ہے. اسے بندوں کی کسی چیز کی ضرورت نہیں، نہ کسی کی عبادت کی، نہ سجدوں کی، نہ تسبیح کی، کسی بھی چیز کی. تو اس لیے ہمیں اسی کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور اس کے علاوہ کسی اور سے نہیں مانگنا چاہیے اور کسی اور کی طرف نہیں جھکنا چاہیے. اور پھر ساری مخلوق بھی اللہ کا انکار کر دے، کفر کر لے، تو بھی اللہ کو نقصان نہیں. اور ساری مخلوق سب سے زیادہ اطاعت گزار فرما بردار بن جائے تو بھی اللہ تعالیٰ کو کوئی فائدہ نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَن يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا. اور وہ لوگ تجھے غمزدہ نہ کریں جو کفر میں جلدی کرتے ہیں، بھاگتے دوڑتے ہیں، وہ اللہ کو ہرگز کچھ نقصان نہیں دیں گے. پھر جو اللہ کے راستے میں جد و جہد کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، وہ بھی اس کے اپنے فائدے کے لیے، اللہ کو کچھ فائدہ نہیں. مثلا اگر ہم 10 لوگوں کو مسلمان کر لیتے ہیں تو اس کا فائدہ ہمیں ملے گا، وہ بینیفٹ ہم تک پہنچ. اللہ تعالیٰ کو کوئی فائدہ نہیں کہ اچھا 10 لوگ زیادہ ہو گئے، اس میں ساری کائنات اس کے آگے جھکی ہوئی ہے، اس کی تسبیح کر رہی ہے، اس کی بات مان رہی ہے. چند بندے اگر نہیں مان رہے تو اس کا کیا نقصان ہے؟ کچھ بھی نہیں. پھر فرمایا وَمَن جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. جو جہاد کرتا ہے، جد و جہد کرتا ہے، محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، وہ اپنے ہی فائدے کے لیے کرتا ہے. بے شک اللہ ساری دنیا والوں سے بے نیاز ہے. اگر کوئی شکر کرتا ہے تو اپنے لیے کرتا ہے، نہ شکری کرتا ہے تو اللہ کو کوئی نقصان نہیں دے سکتا. پھر فرمایا یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم، آخر تک، کہ اگر تم بندے، انسان اور جن، اول آخر، پہلے آنے والے اور بعد میں آنے والے، ایسے شخص کی طرح ہو جائیں جس کا دل سب سے زیادہ متقی، تو بھی اللہ تعالیٰ کی بادشاہی میں کوئی اضافہ نہیں، کیونکہ ہر چیز پر اس کی حکومت چھائی ہوئی ہے. للہ ملک السماوات والارض وما فیہن وہو علی کل شیء قدیر. سورۃ المائدہ 120. اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اور اس کی بھی جو ان میں ہے، ہر چیز کا مالک وہ ہے، اور وہ ہر چیز کو پورا اختیار بھی رکھتا ہے، قدرت بھی رکھتا ہے. تو اس لیے اگر کوئی اللہ کو دے گا تو بھی اسی کی چیز ہے نا جو اس کو دے گا. جیسے ہم صدقہ خیرات کرتے ہیں تو وہ اپنے پاس سے تھوڑی کر رہے ہوتے ہیں، وہ بھی تو اللہ ہی کی دین ہے نا جو ہمیں ملی ہوئی ہے. یعنی اگر ہم اپنا سب کچھ بھی دے، اگر اپنی جان بھی دے دیں نا تو کیا دیا؟ یہ جان دی کس نے؟ دی اسی کی تھی، واپس چلے گی اس کے پاس. ہمارا تو کچھ بھی نہیں اس میں. تو کبھی دے کے یہ نہ سوچے اچھا میں نے اپنی چیز دے دی، وہ بھی تو مجھے بھی تو اللہ نے دی تھی نا، میری اپنی کہاں سے تھی؟ تو اس سے دینا بھی آسان ہو جاتا ہے اور انسان خوشی سے دیتا ہے. پھر تو اگر سارے لوگ اولیاء اللہ بن جائیں، متقی پرہیزگار بن جائیں تو بھی اللہ تعالیٰ کو کوئی فائدہ نہیں، اور سارے لوگ سخت بدکار بن جائیں تو بھی اللہ تعالیٰ کا کچھ نقصان نہیں. اے میرے بندو، یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم علی افجر قلب رجل واحد منکم، کہ اگر اول و آخر، جن و انس، اس آدمی کی طرح جو سب سے زیادہ برا بدکار ہے تو بھی اللہ تعالیٰ کو کچھ بھی نقصان نہیں. اصل میں نا اگر ہم اللہ تعالیٰ کی قدر پہچان جائیں، اس کا مقام پہچان جائیں تو یہ سارے اشکال دور ہو جائیں. ہوتا یہ کہ ہم اللہ تعالیٰ کو بندوں کی طرح سمجھنے لگتے ہیں کہ اگر ہم کسی کو فائدہ نہیں دیں گے تو اس کا نقصان ہو جائے گا، اور اگر کسی کی بات نہیں مانیں گے تو اس کا کچھ بگڑ جائے گا. اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسا کچھ بھی نہیں ہے.